3 مہینے ہونے والے تھے جب علینا اپنی یونیورسٹی کے لڑکے زاہد کے ساتھ ایک کمرے کے مکان میں رہتی تھی۔ دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ بغیر نکاح کے بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ دونوں روزانہ رات زنا کر کے سوتے اور صبح اٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی کے لڑکوں سے زنا کرتی ہوگی۔ روزانہ رات کو زاہد کے دوست بھی گھر میں آ جاتے تھے اور علینا جس نے کبھی اپنے سگے بھائی کو پانی تک نہ پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو کھانا اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینا کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت کو خراب نہ کرو، مگر علینا یہ کہہ کر ان کو خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو مرضی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اسی دوران علینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر اسی طرح چلتا رہا۔ علینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے علینا سے بات تک نہ کی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ علینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینا بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ علینا رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہ پڑتا تھا۔ ایک دن علینا نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا قصور کیا ہے۔ زاہد کے دوست بھی اسی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کیا۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینا بولی میں نے تو بہت بار کہا مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ پھر زاہد نے علینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا کیوں، میرے سامنے ہی کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ علینا روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ علینا کو زاہد کے روپ کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی بے ہوشی کا عالم نہ زاہد کو ہوا اور نہ ہی اس کے دوستوں کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینا کو ہوش آیا تو اس کمرے سے سنائی دینے والی باتیں یہ ہیں جو علینا نے دروازے سے باہر کان لگا کر سنی۔ یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے میرا ہے بھی کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں ہی گیا ہوں نا۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ اور کیا پتا تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابارشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لے کر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں اس جیسی سے شادی کروں۔ اور سنو تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے اور زاہد کہہ رہا تھا کہ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل اس کی بستر والی ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی۔
اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی۔ علینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ لا کر کے ساری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے ظاہر نے دروازہ بجایا تو علینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے ظاہر کا استقبال کیا۔ ظاہر بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے علینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو یار آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ظاہر نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ علینا نے چاقو ظاہر کے سینے کے آر پار کر دیا۔ ظاہر چند لمحوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علینا کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ 7 بجے وہ انہی ظاہر کی لاش بیڈ پر پڑی تھی۔ 7 بج چکے تھے اور وہیں ظاہر کی لاش بیڈ پر پڑی تھی اور اس کا منہ علینا کی طرف تھا۔ علینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو ظاہر کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ علینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اب وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا کہ میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میرے جیسی کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، نہیں بلکہ یہ بھی بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ روڈ پر چلنے والی تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے جو یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، وہ ایسے کاموں سے بچیں، اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔